کسی نے کہا سرکار بے مثال ہیں اپنی صفات میں، ان کی مثال کوئی نہیں کائنات میں، دلہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں۔ مسلمان تو برات کے نام سے جھوم جاتی ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن شروع نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ یہ حالات سب اچھے ہو جائیں گے، دعا کریں مولا حالات ہندوستان کے سازگار فرمائے۔ سرکار بے مثال ہیں اپنی صفات میں، ان کی مثال کوئی نہیں کائنات میں، اور دلہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں، اور ہم کو مٹا نہ پائیں گے دنیا کے سورما، جب ہند کے خواجہ پیا اپنے ساتھ میں۔ جب بات خواجہ غریب نواز کی آتی ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے، زمانہ اس لیے پیارے علی کا نام لیتا ہے، مصیبت اس کے گھر آئے کبھی یہ ہو نہیں سکتا جو اٹھتے بیٹھتے مولا علی کا نام لیتا ہے۔ کوئی جب پوچھتا یہ ہے کہ بھارت کس کے دم سے ہے تو وہ خواجہ پیا ہند الولی کا نام لیتا ہے۔ کوئی جب پوچھتا یہ ہے کہ بھارت کس کے دم سے ہے تو وہ خواجہ پیا ہند الولی کا نام لیتا ہے۔ اور یہ محفل مصطفیٰ کو سجایا گیا ہے، اور میں تو کہتا ہوں یہاں وہی آتا ہے جس کو سرکار بلا لیتے ہیں۔ محفل مصطفیٰ میں وہی آتی ہیں جن کو سرکار بلاتی ہیں، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بستر پر پڑے پڑے یہ سوچ کر سارا ٹائم بتا دیتے ہیں اب جاؤں سلام ہو جاتا، پھر کہتے ہیں اب کیا جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یار بتاشی لینا گیا۔ یہی خطرہ، یہی ڈر انہیں محفل میلاد میں نہیں آنے دیتا۔ وقت جاتا اور جاگتا ہے، آپ حضرات یہ اعلان بار بار سن رہے ہیں، بہت اچھی محفلیں ہیں، بڑے اچھے خطبہ و شعراء کو بلایا ہے، اللہ ہم سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شعر کو سن لے اور گفتگو کو آگے بڑھا لے، تب کے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، مزاق ہے نرن جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، مزاق ہے مرن جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ منبر نور پر تشریف فرما بھائی محترم برادر کبیر جناب حضرت حافظ و قاری مولانا ارمان صاحب قبلہ مکمل شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما۔ دوسری جانب ہمارے برادر کبیر حضرت مولانا جناب قاری محمد عمر صاحب تشریف فرما ہے، ان کو بھی سماعت کرنا ہے، ہمارے مہمان بھی تشریف فرما ہے، ہمارا چھوٹا بھائی حافظ و قاری آصف رضا، اس کو بھی سماعت کرنا ہے، مولا ہم سب کی سماعتوں کو قبول فرمائے۔ تو اسی قبیل کا ایک مصرع اور آپ کی سماعتوں کے حوالے خدا ہاں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، غفلت میں پڑے سوئے ہیں جو ان کو جگا دو، گر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرہ شبنم کو بھی ایک دریا بنا دو، اور یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ کوہرام ایسا مت مچاؤ جیسا مچا رہے ہو، اگر تمہاری آواز ہم تک آئے تو صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ کی آئے، باقی انتشار شور و گل یہ محفل میلاد ہے، اس کے آداب بہت ضروری ہے۔ الہی ہم دعا گو ہے عمل میں جان پیدا کر، ہو تیرے در پہ جو مقبول وہ ایمان پیدا کر، یہ چھپر جھونپڑی فاقہ کشی منظور ہے ہم کو، مگر نسلوں میں اب تو حافظ قرآن پیدا کر۔ لیجیے حضرات آپ کے سامنے بہترین شاعر کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس سے میری مراد بھائی محترم حافظ آصف رضا صاحب آئے، بہترین انداز میں سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ کرے۔ استقبال کر لیں اپنے آنے والے مہمان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلکی اعلی حضرت، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق نبی کے جلوے دکھانے کے واسطے، شہر نبی کی سیر کرانے کے واسطے، یہ عاشق رسول چلا جھومتا ہوا، نعت رسول پاک سنانے کے واسطے۔